السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹاپ وظائف چینل پہ آنے والوں کو خوش آمدید۔ آج میں جو آپ کو عمل بتانے والا ہوں، اس عمل کی تقریباً ہر گھر میں اشد ضرورت ہے۔ مجھے تقریباً اس چینل کے ذریعے سے سینکڑوں لوگوں کی کالیں موصول ہوئیں اور سینکڑوں لوگوں نے میرے سے ریکویسٹ کی کہ برائے مہربانی ہم اس مسئلے سے اس قدر پریشان ہیں، بالخصوص وہ ہماری بہنیں جو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی تکلیف کے منازل طے کر رہی ہیں۔ وہ عمل، وہ وظیفہ جس کی ہر گھر میں ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ جس کی بھی شادی ہوتی ہے وہ اپنے گھر اگر چلی بھی جائے، ساس اور نند جو ہے وہ اس کے لیے جان کا عذاب بن جاتی ہے، وبال جان بن جاتی ہے۔ لہذا ساس اور نند کے گھر میں شور شرابہ کرنے سے، بالخصوص نئی نویلی دلہن سے لے کر سال، 2 سال، 3 سال تک بھی اگر وہ وقت گزارتی رہتی ہے ساتھ رہ کر، تو وہ شدید اذیت میں رہتی ہے۔ شادی شدہ نند جو ہے وہ بھی، کئی ہماری بہنوں نے، کئی ہماری بچیوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اگر ہماری نندیں شادی شدہ بھی ہیں پھر بھی ہمارے ہاں آ کر رہتی ہیں اور جانے کا نام تک نہیں لیتی، حکومت ہمارے گھر میں کرتی ہیں، یہ تو اسلام نے بھی منع فرمایا ہے کہ کسی کے گھر میں، کسی کے ماحول میں، کسی کے آپس میں رشتہ داری کے لحاظ سے شر پھیلانا، شر انگیزی کرنا سخت اس کی وعید ہے اور سخت جو ہے منع ہے۔ لہذا ان بہنوں کے لیے میں نے آج ایک خاص وظیفہ بتانا ہے، برائے کرم اس کو خاص دھیان کے ساتھ سن لیں، اس پر عمل کریں اور اپنی جان ہمیشہ کے لیے آزاد کریں۔ اگر آپ نے صحیح اس پر عمل کر لیا تو مجھے ہمیشہ اس مسئلے کے متعلق جتنی بھی ہماری بہنیں پریشان ہیں وہ مجھے دعا دیں گی۔ آپ نے اگر اپنی ساس سے جان چھڑوانی ہے یا نند سے جان چھڑوانی ہے، آپ نے اپنا سب سیپریٹ نظام رکھنا ہے، سیپریٹ گھر رکھنا ہے، تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، ضرور آزمانا ہے۔ ہمارے کوئی بھی وظائف، ہمارے کوئی بھی عملیات بتائے ہوئے قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہوتے۔ پھر ہماری ساتھ اب اجازت بھی ہوتی ہے، اگر آپ لوگ اس کے مطابق عمل کریں، ہو نہیں سکتا یہ فائدہ نہ ہو، آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔ آپ نے اب عمل سن لینا ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ آپ نے ایک عدد روٹی بنا لینی ہے اور اس کے اوپر جس جس کو آپ نے اپنے سے دور کرنا ہے، اپنے شر سے، اپنے گھر سے، اپنے کاروبار سے پاک کرنا ہے، تو اس انسان کو چاہیے کہ اس کا نام اس کے اوپر لکھ لے۔ جس جس کے شر کی وجہ سے آپ کے گھر میں پریشانی ہے، اس کا نام روٹی کے اوپر کسی بھی مارکر کی مدد سے آپ نے لکھ لینا ہے۔ یاد رہے کہ روٹی جو ہے وہ گھی والی نہ ہو، سوکھی روٹی ہو، خشک روٹی ہو۔ اس کے اوپر اس کی والدہ کا نام ضرور ہونا چاہیے جس کے لیے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اس کا نام، اس کی والدہ کا، مثلاً ساس کا نام، اس کی والدہ کا، نند کا نام، اس کی والدہ کا نام، یعنی والدہ کا نام ہونا انتہائی ضروری ہے۔
آپ نے اس روٹی کے اوپر 101 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اپنی طرف سے انتخاب کر کے قرآن پاک کی بھی آیات پڑھیں تو اس کا اور اثر ہوتا ہے۔ اگر کسی اچھے عامل اور کامل انسان کی اجازت سے اگر عمل کیا جائے تو اس کا اثر اور ہوتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ لینا ہے 101 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یہ الفاظ آپ نے 101 مرتبہ ادا کرنے ہیں، اس کے اوپر دم کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس روٹی کو اٹھا لینا ہے۔ آپ نے اس روٹی کے 21 پیس کرنے ہیں، ٹکڑے کرنے ہیں۔ 21 ٹکڑوں میں اس روٹی کو تقسیم کر دینا ہے، اور اس ٹکڑوں کو ایسے آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ جدائی میں کرنا ہے کہ وہ ٹکڑے، وہ نام ایک دوسرے کے ساتھ کٹے ہوئے بالکل بھی مل جل جائیں، کوئی بھی نام آپس میں لکھا ہوا برابر نہ آئے، اتنے ٹکڑے کر دینے ہیں۔ تو لہٰذا وہ چھوٹے چھوٹے پیس جو اس روٹی کے ہوں گے ان کو آپ نے 3 عدد مکانوں پہ پھینکنا ہے۔ بے شک ایک بار نہیں پھینک سکتے تو ایک دن کا وقفہ بھی اس میں لا سکتے ہیں۔ 1-2 مکان تو آپ کے گھر کے قریب ترین بھی ہوتے ہوں گے، اور میں نے عموماً دیکھا ہے کہ گھروں کے ساتھ عموماً دوسروں کی چھت بھی جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے ساتھ آپ نے کھڑے ہو کر اپنے گھر کو شامل کر کے 3 گھر پورے کرنے ہیں، کچھ اپنے گھر کے اوپر، کچھ 2 اور گھروں کے اوپر ان ٹکڑوں کو تقسیم کر کے پھینک دینا ہے۔ یہ صرف 3 بار عمل کرنا ہے، چاہے 3 دن لگاتار کر لیں، چاہے 1-2 دن بعد پھر کر لیا۔ 3 بار 3 روٹیوں کو پیس کرنے سے آپ کا مسئلہ حل نہ ہو تو آپ میرے ساتھ واٹس ایپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کو 3 دن میں یہ کام کر کے گارنٹی کے ساتھ دیں گے۔ لہٰذا اس چینل پہ اگر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور خوابوں کی تعبیر کے لیے ٹاپ تعبیر چینل کو وزٹ کر لیں۔ کوئی کام نہ ہو تو ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کریں۔ آنے والے پیغام تک کے لیے، وظیفے تک کے لیے انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔